حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے مکان میں ایک کھجور کا درخت کھڑا تھا جس کی شاخ پڑوسی کے مکان پر بھی لٹک رہی تھی۔ وہ پڑوسی غریب آدمی تھا۔ جب یہ شخص اپنے درخت پر کھجوریں توڑنے کے لیے چڑھتا تو حرکت کی سے کچھ کھجوریں پڑوسی کے مکان میں بھی گر جایا کرتیں، جن کو اس کے غریب بچے اٹھا لیا کرتے۔ ایک شخص درخت پر سے اترا ایک دن اور پڑوسی کے مکان پر جا کر ان بچوں کے ہاتھوں میں سے کھجوریں چھین لیتا، حتیٰ کہ ان کے منہ میں سے بھی انگلی ڈال کر نکال لیا کرتا۔ اس فقیر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، اچھا جاؤ۔ اس کے بعد کھجور کے مالک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا فلاں کھجور کا درخت جو فلاں شخص کے گھر میں جھکا رہا ہے، وہ تم مجھے اس وعدے پر دیتے ہو کہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں کھجور کا درخت مل جائے۔ اس نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اور لوگ بھی خریدار ہوئے اور میرے پاس اور بھی درخت ہیں، مگر اس کی کھجوریں مجھے بہت پسند ہیں، اس لیے میں نے فروخت نہیں کیا، اور یہ کہہ کر اس کے دینے سے انکار کر دیا۔ مالک تو بہرحال وہی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر سکوت فرمایا۔ ایک تیسرے صاحب بھی اس گفتگو کو سن رہے تھے۔ انہوں نے اس کے جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر وہ درخت میں لے کر پیش کر دوں تو میرے لیے بھی وہی وعدہ جنت میں کھجور کے درخت کا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے بھی وہی وعدہ ہے۔ یہ صاحب اٹھے اور اس مالک درخت کے پاس جا کر کہا، میرے پاس بھی کھجور کا باغ ہے، تم اپنے اس درخت کو کس قیمت پر بیچ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جنت میں درخت کا وعدہ کیا تھا، میں نے اس پر بھی نہیں دیا۔ یہ درخت مجھے بہت پسند ہے، میں اس کو بیچ تو سکتا ہوں، مگر جتنی قیمت میں چاہتا ہوں اتنی کوئی دے گا نہیں۔ اس نے پوچھا کہ کتنی قیمت چاہیے؟ اس نے کہا کہ 40 درختوں کے بدلے میں بیچ سکتا ہوں۔ اس شخص نے کہا، ایک ٹیڑے درخت کی قیمت 40 درخت بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اگر میں 40 درخت اس کے بدلہ میں دوں تو بیچ دے گا؟ صاحب درخت نے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچا ہے تو قسم کھا کر کہ میں نے 40 درخت ایک درخت کے بدلے میں دے دیے۔ اس صاحب نے قسم کھا لی کہ میں نے 40 درخت اس ٹیڑے درخت کے بدلہ میں دیے۔ اس کے بعد وہ صاحب درخت پھر گیا کہ میں فروخت نہیں کرتا۔ ان صاحب نے کہا کہ اب اگر تم ہرگز انکار نہیں کر سکتا، تیرے کہنے پر میں نے قسم کھائی ہے۔ اس نے کہا، اچھا، اس شرط پر کہ سب کے سب ایک ہی جگہ ہوں۔ انہوں نے تھوڑی دیر سوچ کر اس کا بھی وعدہ کر لیا کہ سب ایک ہی جگہ ہوں گے۔ بات پکی کر کے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور وہ درخت میں نے خرید لیا، وہ حضور کی نظر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فقیر کے مکان پر تشریف لے گئے اور وہ درخت اس فقیر کو مرحمت فرما دیا۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن جعفر کی خدمت میں حاضر ہو کر 2 شعر پڑھے، جن کا مطلب یہ ہے کہ احسان اور حسن سلوک اس وقت احسان ہے جب کہ وہ اس کے اہل اور قابل لوگوں پر کیا جائے، نالائقوں پر احسان کرنا نامناسب ہے۔ پس اگر تم کسی پر احسان کیا کرے تو یہ تو خالص اللہ کے واسطے صدقہ ہو کہ اس میں اہلیت کی شرط نہیں ہے، کافروں اور جانوروں پر بھی کیا جاتا ہے۔
یا پھر اہل قرابت پر کیا کر کہ ان کا حق کے قرابت ان کی اہلیت پر غالب ہے، اور اگر یہ دونوں باتیں کسی جگہ نہ ہوں تو نالائق پر احسان نہیں کرنا چاہیے۔ ان شعروں میں حضرت عبداللہ بن جعفر ہی کی طرف اشارہ تھا کہ ان کی سخاوت اور بخشش ایسی عام تھی کہ ہر کسی و ناقص پر بارش کی طرح برستی تھی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے یہ شعر سن کر فرمایا کہ یہ شعر آدمی کو بخیل بناتے ہیں، میں تو اپنے احسان کو بارش کی طرح سے برساؤں گا۔ اگر وہ کریم اور قابل لوگوں تک پہنچ جائے تو وہ یقیناً اس کے مستحق ہیں کہ ان پر احسان کیا جائے، اور اگر نا اہلوں تک پہنچے تو میں اسی قابل ہوں کہ میرا مال نا اہلوں کے پاس ہی جائے۔ یہ تو تواضع کے طور پر فرمایا کہ میں بھی نا اہل، اس لیے میرا مال بھی نکارا ہے، اس لیے نکاروں ہی کے پاس جانا چاہیے۔ محمد بن منکدر ایک مرتبہ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی سخت حاجت کا اظہار کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس اس وقت بالکل کچھ نہیں ہے، اگر میرے پاس 10,000 بھی ہوتے تو سب کے سب تمہیں دے دیتی، مگر اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد خالد بن اسد کے پاس سے 10,000 کا ہدیہ حضرت عائشہ کی خدمت میں پہنچا۔ فرمانے لگی کہ میری بات کا بہت جلد امتحان لیا گیا۔ جب ہی ابن المنکدر کے پاس آدمی بھیجا اور ان کو بلا کر وہ ساری رقم ان کے حوالہ کر دی، جس میں سے 1,000 میں انہوں نے ایک باندی خریدی جس کے پیٹ سے 3 لڑکے پیدا ہوئے، محمد، ابوبکر، عمر، تینوں کے تینوں مدینہ منورہ کے عابد لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ ابان بن عثمان کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس کو پریشان اور ذلیل کرنے کے لیے یہ حرکت کی کہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر کہا کہ ابن عباس نے کل صبح آپ کی کھانے کی دعوت کی ہے۔ سب لوگ یہ پیغام پہنچتا ہوا پھر گیا۔ جب صبح کو کھانے کا وقت ہوا تو حضرت ابن عباس کے گھر اتنا مجمع اکٹھا ہو گیا کہ گھر بھر گیا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ صورت پیش آئی۔ حضرت ابن عباس نے ان سب کو بٹھایا اور بازار سے پھلوں کے ٹوکرے منگا کر ان کے سامنے رکھے کہ اس سے شغل کریں، اور بات چیت شروع کر دی، اور بہت سے باورچیوں کو حکم دے دیا کہ کھانا تیار کیا جائے۔ اتنے میں وہ حضرات پھلوں کے کھانے سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ کھانا پک کر تیار ہو گیا۔ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس نے اپنے خزانچیوں سے پوچھا، کیا اتنے گنجائش ہے کہ ہم اس دعوت کے سلسلہ کو جاری روزانہ رکھ سکیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ابن عباس نے فرما دیا کہ اس مجمع کی روزانہ صبح کو ہمارے یہاں دعوت ہے، روز آ جایا کریں۔ یہ زمانہ حضرت صحابہ کرام کے اوپر فتوحات کی کثرت کا تھا، مگر ان حضرات کے سخاوت کے زور سے مال اس طرح جلد ختم ہو جاتا تھا جیسا کہ پانی چھلنی میں بڑھا اور ختم ہوا۔ اس لیے جب ہوتا تھا تو خوب ہوتا تھا، اور جب وہ ختم ہو جاتا تھا تو اپنے پاس کھانے کو ایک دنم بھی نہ رہتا تھا۔ نہ جمع کرنے کا ان کا دستور تھا، نہ اپنے لیے علیحدہ کر کے رکھنا۔ یہ جانتے تھے کہ کس جانور کا نام ہے۔ لاکھوں کی مقدار آتی تھی اور منٹوں میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ واقدی کہتے ہیں کہ میرے 2 دوست تھے، ایک ہاشمی اور ایک غیر ہاشمی۔ ہم تینوں میں ایسے گہرے تعلق تھے کہ ایک جان 3 قلب تھے۔ میرے اوپر بہت سخت تنگی تھی۔ عید کا دن آ گیا۔ بیوی نے کہا کہ ہم تو ہر حال میں صبر کر لیں گے، مگر عید قریب آ گئی۔ بچوں کے رونے اور ضد کرنے نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ یہ محلے کے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ عمدہ لباس اور سامان عید کے لیے خرید رہے ہیں، اور یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں پھر رہے ہیں۔ اگر کہیں سے تم کچھ لا سکتے ہو تو لا دو۔
इन बच्चों के हाल पर मुझे बहुत तरस आता है, मैं उनके भी कपड़े बना दूं। मैंने बीवी की ये बात सुनकर अपने हाशमी दोस्त को पर्चा लिखा, उसमें सूरत हाल ज़ाहिर की। उसके जवाब में उसने सर बमोहर एक थैली मेरे पास भेजी और कहा कि इसमें 1000 दरम हैं, तुम इनको खर्च कर लो। मेरा दिल उस थैली से ठंडा भी ना होने पाया था कि मेरे दूसरे दोस्त का पर्चा मेरे पास उसी किस्म के मजमून का जो मैंने अपने हाशमी दोस्त को लिखा था आ गया। मैंने वो थैली सर बमोहर उसके पास भेज दी और बीवी की शर्म में घर जाने की हिम्मत ना हुई। मस्जिद में चला गया और 2 दिन रात मस्जिद ही में रहा। शर्म की वजह से घर ना जा सका। तीसरे दिन मैं घर गया और बीवी से सारा किस्सा सुना दिया। उसको ज़रा भी नागवार ना हुआ, ना उसने कोई हर्फ शिकायत का मुझसे कहा, बल्कि मेरे इस फेल को पसंद किया और कहा कि तुम बहुत अच्छा किया। मैं बात ही कर रहा था कि मेरा वो हाशमी दोस्त वही सर बमोहर थैली हाथ में लिए हुए आया और मुझसे पूछने लगा कि सच बताओ इस थैली का क्या किस्सा हुआ। मैंने इस वाक़या को सुना दिया। उसके बाद उस हाशमी ने कहा कि जब तेरा पर्चा पहुंचा तो मेरे पास इस थैली के सिवा कोई चीज़ बिल्कुल ना थी। मैंने ये थैली तेरे पास भेज दी। इसके बाद मैंने तीसरे दोस्त को पर्चा लिखा तो उसने जवाब में यही थैली मेरे पास भेजी। इस पर मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं तेरे पास भेज चुका था, ये उस तीसरे दोस्त के पास कैसे पहुंच गई, इसलिए मैं तहकीक के वास्ते आया हूँ। वाकदी कहते हैं कि हमने उस थैली में से 100 दरम तो उस औरत को दे दिए और 900 दरम हम तीनों ने आपस में बांट लिए। इस वाक़या की किस तरह मामून अल रशीद को खबर हो गई। उसने मुझे बुलाया और मुझसे सारा किस्सा सुना। उसके बाद मामून रशीद ने 7000 दरम दिए, 2-2 हज़ार हम तीनों को और 1000 औरत को।